چاہیے کہ یہ عصری تعلیم گاہیں یہ ارتداد کی بنیادی جگہ ہے۔ انہیں یعنی ان طلباء کو نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا کچھ پتہ، نہ عقائد کا کچھ علم، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت، اور نہ انبیاء علیہ السلام کے حالات کی اطلاع۔ فرمایا اس لیے سارے صوبے والے اہتمام سے مدارس اور عصری درسگاہوں کے کام کی کارگزاری لے کر آئے۔ اگر کارگزاری نہیں ہوگی تو عمل ضائع ہوگا۔ حضرت جی ہمارے حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہ مستقل طور پر فرماتے رہتے ہیں کہ جس عمل کی کارگزاری نہیں لی جائے گی، جس عمل کی کارگزاری نہیں لی جائے گی وہ عمل ضائع ہوگا، اور جس عمل کی کارگزاری لی جائے گی وہ عمل محفوظ رہے گا۔ مثال سے اس بات کو سمجھایا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو تھوڑی دیر یعنی 10 منٹ کے لیے اپنی دکان پر بٹھا کر جاتا ہے کہ ابھی کھانے جا رہا ہوں، نماز پڑھ کر آتا ہوں، تو آنے کے بعد کارگزاری لیتا ہے کہ کون سی چیز کتنے میں بیچی۔ اس لیے ذمہ دار اور فکر مند ساتھی کارگزاری سنائیں۔ کارگزاری کے دوران فرمایا کہ ہمارے جوڑ چاہے وہ عمومی ہو یا عصری طلباء کی یا دینی طلباء کی، ان کا مقصد صرف تفہیم یعنی دین کی بات سمجھانا نہیں ہے بلکہ تشکیل ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے۔ فرمایا حضرت جی نے جس عمل کے بعد وصولی نہیں ہوگی چاہے اس میں کتنی ہی ترغیب دی گئی ہو وہ عمل ضائع ہوگا۔ طلباء کا کہنا ہے کہ جو کام راہ خدا میں سمجھ میں آتا ہے وہ مقام پر سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا صوبوں اور اضلاع کی سطح سے شب گزاریوں میں ماہانہ جوڑوں میں ان طلباء کی فکر ہو۔ ان طلباء پر محنت کون کرے؟ عصری و دینی طلباء کی محنت کسی خاص طبقے کے ساتھ مخصوص نہیں، سب کی ذمہ دار مسجد وار جماعت ہے۔ دینی مدارس کے طلباء کو کام سے جوڑنے کی بڑی فکر کی جاتی ہے، اس کے لیے جوڑ کیے جاتے ہیں۔ ان کی چلے کی جماعتوں کو نظام الدین بلایا جاتا ہے، ان کی جماعتوں میں علماء کو جوڑا جاتا ہے۔ جب دینی طلباء کی اتنی فکر کی جا رہی ہے تو عصری طلباء کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ عصری طلباء کا خروج صحیح ہوگا تو بہت فائدہ ہوگا، اس لیے ان کی جماعتوں میں فکر مند اور سنجیدہ ساتھیوں کے ساتھ ساتھ حضرات علماء کرام کو بھی جوڑنا چاہیے۔ ان دونوں جگہوں پر یعنی دینی اور عصری مدارس میں دونوں جگہوں پر ملاقات کے لیے سنجیدہ اور فکر مند علماء اور پرانے ساتھیوں کی جماعتیں جانی چاہیے تاکہ وہ ذمہ داروں اور اساتذہ اکرام کو کام سے مطمئن کر سکیں اور انہیں بھی جوڑوں میں شرکت کی دعوت دے سکیں۔ تو بہت اہم بات بتائی ہے۔ فرمایا حضرات علماء کرام کی پہلے سال کی یا دوسرے سال کی یا 5 ماہ بیرون کی جماعت نکلتی ہے تو پورے حلقے، پورے شہر اور پورے صوبے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دوسرے سال کی جماعت نکل رہی ہے۔ مگر جو بچے 5 سال 8 سال علم حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر اور صوبے سے دوسری جگہ جاتے ہیں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے، ان کی ہمیں اطلاع ہی نہیں، ان کی فکر کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ پھر ایک بات بتلائی کہ سال کے شروع میں جو جوڑ ہوتا ہے دینی طلباء کا، عصری طلباء کا، ابھی سے یعنی سال کے شروع میں مقامی کام سمجھانے کے لیے جو جوڑ کیے جاتے ہیں ان کا یہ ذہن بنایا جائے کہ آپ کو چھٹیوں میں چلہ لگانے کے لیے مرکز نظام الدین جانا ہے۔ مولانا عبدالعظیم صاحب نے درمیان میں کہا کہ صوبے یوپی کے مدارس میں پورے ملک کے طلباء پڑھتے ہیں، ان طلباء کی ملک والے مسجد وار جماعت کی سطح سے فکر کریں، خاص طور سے بہار والوں سے۔ بہار کے حضرات جب کارگزاری سنا رہے تھے ان سے یہ بات کہی گئی کہ تمہارے صوبے کے طلباء پورے ملک میں اور خاص طور سے یو پی کے اکثر مدارس میں پڑھتے ہیں،
ان کی فہرست آپ کے پاس ہونی چاہیے، ان سے ملاقاتیں ہوں اور انہیں راہ خدا میں نکالنے کی کوشش کی جائے۔ چھٹی کے دن عصری و دینی طلباء کا مسجد کی آبادی میں زیادہ حصہ لینا۔ اتوار اور دیگر چھٹیوں کے دن مساجد کو 24 گھنٹے آباد کیا جائے، خاص طور سے طلباء کو زیادہ سے زیادہ جوڑا جائے، تعلیم کے حلقے ہوں، سیکھنا سکھانا ہو، آبادی کی محنت ہو، مگر کھانے پینے کا انتظام نہ ہو۔ پھر ایک اہم بات یہ بتلائی، کہیں وہ اتوار کے دن کی محنت کو بقیہ دنوں کے مقامی کام اور خروج کا بدل نہ سمجھے۔ ان طلباء کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہمارا کام صرف اتوار کے دن ہے، کہیں وہ اتوار کے دن کی محنت کو بقیہ دنوں کے مقامی کام اور خروج کا بدل نہ سمجھے۔ پھر مولانا عبدالستار صاحب نے بیان کیا عصر کے بعد، فرمایا ایک تو جسم ہے اور ایک روح۔ جسم بہت ضروری چیز ہے، اسی میں روح ڈالی جاتی ہے، اور روح بہت بنیادی چیز ہے، اگر روح نہیں ہے تو جسم بھی بیکار ہے۔ ہمارے کام ظاہر سنتوں کی اتباع ہے، لیکن اندرونی کیفیت، روحانیت، خدا کا تعلق، نبی کا عشق، قرآن سے لگاؤ، اعمال خیر کی طرف توجہ، آخرت کی فکر اگر غالب ہے تو یہ نورانیت کی علامت ہے۔ دعاؤں کی طرف طبیعتیں چل رہی ہوں، استغفار کی طرف دھیان جا رہا ہو، اپنی کمی کا احساس ہو رہا ہو، یہ بنیادی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 30 خوبیوں سے متصف کیا گیا، کلمات سے مراد صفات ہیں، ابن کثیر کے حوالے سے یہ بات کہی۔ 10 خوبیاں سورہ توبہ میں ہیں، اور 10 خوبیاں 7 سورہ مومنون میں، اور 3 سورہ معارج میں، اور 10 سورہ احزاب میں ہیں۔ یہ تقریباً 30 خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ خوبیاں کیا ہیں؟ توبہ، عبادت، تسبیح، روزہ، راہ خدا کی محنت، رکوع، سجدہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حدود کی حفاظت، اللہ پاک کے حدود کی حفاظت، ایمان، نماز کا خشوع، لایانی سے اجتناب، زکوٰۃ کی ادائیگی، پاک دامنی، امانت داری، وعدوں کو پورا کرنا، نماز کی پابندی، قیامت کی تصدیق، عذاب سے ڈرنا، سچی گواہی دینا، اسلام، ایمان، اطاعت، سچائی، صبر، خشوع، خیرات کرنا، روزہ رکھنا، پاک دامنی اور ذکر کرنا۔ ان سب میں بنیادی چیز یہ بتائی گئی کہ دائی توبہ کرتا ہے۔ اس کا ثبوت حضرت آدم علیہ السلام کے عملی سلسلے سے دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی، خطا ہوئی، دونوں نے خوب گڑ گڑایا، توبہ کی، اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ میں توبہ میں کہاں ہوں، کتنا روتا ہوں، عبادت میں کہاں ہوں، میری نقل و حرکت کتنی ہے۔ نمازوں کی کثرت یہ دائی کی خاص صفت ہے کہ وہ نوافل کا اہتمام کر رہا ہو، مختلف نمازیں پڑھ رہا ہو۔ دائی کی نماز جب نکل جائے گی تو اس کا تعلق معلّہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی۔ دائی جتنا تائب ہوگا، عابد ہوگا، جتنا نقل و حرکت میں ہوگا، جتنا یہ اللہ کے سامنے جھک رہا ہوگا، اتنا اس کی امر بالمعروف کی کیفیت مضبوط ہوگی، اور اتنا اس کا برائیوں سے روکنا مضبوط ہوگا۔ دائی ہمیشہ اپنی بھولوں کو مستحضر رکھے۔ دائی کبھی سکون میں نہیں رہتا۔ دائی سورج کی طرح ہے، اس طرح سورج حرکت میں رہتا ہے، سارے عالم کو روشن کرتا ہے۔ بندوں کے دلوں میں بس جانا، چھا جانا کوئی چیز نہیں۔ بندوں کے دلوں میں بس جانا، چھا جانا کوئی چیز نہیں۔ چھا جانے والی چیز تو ختم ہو جاتی ہے، جیسے بادل چھا گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد چھٹ جائے گا۔ اللہ کی نگاہوں میں جچنا یہ اصل چیز ہے۔ جن کا کام کرنا ہے ان کی زندگیاں دیکھیں۔ حیات الصحابہ
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سفر میں لکھی، علماء سے پوچھ کر لکھی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے حیات الصحابہ، اس کو ہم بار بار پڑھتے رہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے امیر کو کہ انہوں نے ہم کو حیات الصحابہ کی طرف متوجہ کیا، ورنہ ہم اس سے پہلے اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ شیطان کو کس نے برباد کیا؟ وہاں تو شیطان نہیں تھا۔ فرمایا شیطان کو نفس نے برباد کیا۔ شیطان تو ہلکا دشمن ہے، لا حول سے بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ نفس 1 کروڑ مرتبہ استغفار کرو نہیں بھاگتا، ساتھ رہتا ہے، اقامت میں بھی ساتھ رہتا ہے، دعوت میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ آدمی بہت چوکنا رہتا ہے، جس طرح حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چوکنا تھے۔ اطاعت بڑی چیز ہے، ماننا بڑی چیز ہے، اس کی مشق 5 نمازوں میں کرائی جا رہی ہے۔ امیر کی منشا پہچاننا بہت ضروری ہے۔ جو آدمی امیر کے جسم کو دیکھتا ہے، امیر کا رنگ دیکھتا ہے، وہ مار کھا جاتا ہے کہ امیر کیسا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ اب یہ غلام کو بھی امیر بنا دیا جائے، اس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے۔ بہت اہم بات بتلائی، امیر کو اللہ تعالیٰ وہ سجاتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ امیر کو اللہ تعالیٰ وہ سجاتے ہیں جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ مستورات کی کہہ رہے ہیں تو مستورات کا کام کیا جائے گا، وہ پیدل کہہ رہے ہیں تو پیدل جماعتیں نکالی جائیں گی، وہ بیرون 5واں کہہ رہے ہیں تو 5واں بیرون کے لیے نکلیں گے۔ ہر وقت کا دین ایک نہیں ہوتا، توریت کا دین اور ہے، قرآن کا اور ہے، قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے، اگلی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک حکم تو آپ کو قرآن و شریعت میں بھی نہیں ملے گا، ایک انداز پر ہو۔ کبھی زکوٰۃ چوتھائی تھی، چوتھائی حصہ دینا تھا، اور کبھی 40واں حصہ، اور بعد میں 40واں حصہ فرض قرار دیا گیا۔ فرمایا ہماری ترائی جو ہماری نیند کا وقت ہے وہی ہماری ترقی کا وقت ہے، لہذا تہجد کا خوب اہتمام کیا جائے۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذمہ دار بنائے گئے تو مولانا حضرت شیخ سے لوگ کہنے لگے کہ مولانا انعام صاحب میں وہ بات نہیں ہے جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تھی۔ حضرت شیخ نے فرمایا رہنے والے کو جانے والوں سے مت ناپو، رہنے والے کو جانے والوں سے مت ناپو، موجودہ لوگوں سے ناپو۔ مشہور جملہ ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ تم یہاں آتے رہو گے تو ہماری کہو گے، یہاں نہیں آؤ گے تو اپنی کہو گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے آپ یہاں یعنی مرکز نظام الدین سے وہاں چلو، وہاں یعنی پڑوس میں۔ 47 کے موقع پر آپ کہنے لگے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تم یہاں کی اینٹ کنکریاں تو لے جا سکتے ہو، یہاں کا رونا کیسے لے جاؤ گے؟ جو عملہ ذمہ داروں کے سامنے رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ذمہ داروں سے چمٹے رہنا چاہیے۔ پھر مولانا عبدالستار صاحب نے کہا کہ حضرت جی کی باتیں محفوظ کرو، حضرت جی کی باتیں محفوظ کرو۔ فرمایا امام شافعی کی نصیحت ہے جس کو ہم نے نہیں لکھا وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ علم کو قید کرنا ضروری ہے، یہ شکار ہے نکل جائے گا۔ صوبوں اور ملکوں کے تقاضے، ایک اہم بات بتلائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقاضے دیتے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تقاضے لیا کرتے تھے۔ اوس و خزرج جو انصار کے 2 بڑے قبیلے ہیں، اوس و خزرج تقاضوں کو لینے میں اس طرح مقابلہ کرتے تھے جس طرح 2 سانڈ 2 بیل مقابلہ کرتے ہیں۔
یہ ہم نے اس کا حوالہ دیا موجود ہے تو صحابہ ہے۔ کون سا ساتھی کس ملک کے لیے مناسب ہے، کون سا ساتھی کس ملک کا تقاضا پورا کرتا ہے، اس اعتبار سے نام پیش کرنا ہے، اس کو سوچنا بے حد ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کا استعمال ان کی صلاحیت کے اعتبار سے کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 آدمی بھیجے ملک مصر اور خط لکھا گورنر کے نام تقاضے پر، 4 آدمی بھیجے 4000 لشکر کے ساتھ، اور خط میں لکھا کہ یہ جو 4 آدمی ہیں یہ 4000 کے برابر ہیں، 4 آدمی 4000 کے برابر ہیں۔ ان کی اہمیت بیان کی 4 ساتھیوں کی کہ یہ 4000 کے برابر ہیں۔ تقاضوں پر خاص طور سے دوسرا ثان لگائے ہوئے علماء کرام اپنا نام پیش کریں۔ اجتماعات میں جانے والی جماعتوں کا کام صرف بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ نظام الدین کے ممبر سے ممبر کی سطح کے مطابق اس ملک کا کام ہو، سیرت کی روشنی میں کام کو سمجھانا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، ہفتے کے غالباً حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہفتے کے عمومی گشت میں ممبر پر بات کرنے کے لیے اگر ایسے شخص کو بٹھایا جس نے ٹھیک سے بات نہیں کی تو 1 ہفتے تک دعوت کی غذا سے پورے محلے والوں کو محروم کر دیا جائے۔ ایسے لوگوں کا تقاضوں پر نام دیں جن کا تعلق مرکز سے گہرا ہو، فکر مند ہو، سنجیدہ ہو، اچھی طرح سے کام بتا سکے، کام سمجھا سکے۔ نظام الدین میں مستقل وقت دیتے ہیں۔ بیرون کے مختلف تقاضے آئے تھے، نائجیریا، ساؤتھ افریقہ، یورپ، جلال آباد، زامبیا، ترکی، برازیل، نیوزی لینڈ، یہ بیرون کے تقاضے تھے۔ سالانہ اجتماعات تھے، قرآنوں کا جوڑ تھا، یہ مختلف تواریخ ہیں اور مختلف ساتھیوں کو طے کیا گیا۔ اندرون کے تقاضے تھے، گجرات، پنجاب اور ہمارے جوڑ کے لیے بھی ایک جماعت طے ہوئی، اڑیسہ۔ حیات الصحابہ میں حضرت نے فرمایا، کسی کی توقیر یعنی عزت، دل میں عزت، اس کا اجلال یعنی بڑائی، اور اس کے طریقے کے دل میں عظمت، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے فیصلوں کو نافذ کیا جائے۔ جس کی عظمت دل میں ہے اس کے فیصلے کو نافذ کیا جائے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں میں عظمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو نافذ کرتے تھے۔ آپ یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ چند علماء کی ذمہ داری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کے طریقوں کی تنفیذ کریں۔ نہیں، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جتنا قرآن اس کے دل میں ہے اور جتنا دین وہ جانتا ہے اتنے دین کی تنفیذ کے لیے جد و جہد کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے دنیا چھوڑا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے دین کے مٹانے میں مدد کی ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے ذمہ داری کو پوری کی ہے، اس نے دنیا چھوڑا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے دین کے مٹانے میں مدد کی ہے۔ اس لیے دین کو قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا دین کو مٹانے کے مترادف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے متبع سنت تھے، آثار کا تتبع کرتے تھے، لوگ پاگل کہتے تھے۔ راستے سے چلتے چلتے راستے سے ایک دفعہ الگ ہو گئے، ایک طرف جا کر بیٹھ گئے، پھر وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے۔ پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں تو صرف انتباہ جانتا ہوں،
کہ ایک مرتبہ یہاں سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے تو میں نے آپ کی ابتدا میں یہ عمل کیا. اگر کسی درخت کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کو پانی دیا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ سے مشکیدہ پانی کا بھر کر سوار کرتے اونٹ پر، اور خود اونٹ پر سوار ہوتے اور جنگل میں جا کر اس درخت کو سیراب کرتے تھے جس کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بڑی اہمیت تھی. ایک واقعہ نقل کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اوپر چھت پر ایک پرنالہ لگا ہوا تھا، چھت کا پانی گرنے کے لیے جس کو لگایا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے جا رہے تھے اور پرنالے سے پانی گرا تو حضرت نے اپنے کپڑے بدلے اور جمعہ کے خطبے کے لیے آگے بڑھے. چھت پر مرغی کے 2 چوزوں کو ذبح کیا گیا تھا، اس کا خون پرنالے کے ذریعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر گرا تو آپ نے کپڑے بدلے اور حکم دیا کہ اس کو اکھاڑ دیا جائے. چنانچہ اکھاڑ دیا گیا. صبح کی نماز پڑھائی حضرت عمر نے. نماز کے بعد حضرت عباس ملے، کہا اے عمر جو پرنالہ تم نے اکھاڑا ہے یہ پرنالہ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے. تو حضرت عباس نے کہا، یہی بات کہی کہ جو پرنالہ تم نے اکھاڑا ہے یہ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. حضرت عمر نے قسم دی حضرت عباس کو اور کہا ہے عباس تم میری پیٹھ پر چڑھو اور میں تمہیں لے کر کھڑا ہوتا ہوں اور تم اپنے ہاتھ سے اس پرنالے کو اس جگہ رکھو جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو اپنے موڑے پر کھڑا کیا، چڑھایا، اور حضرت عباس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر پیر رکھے اور حضرت عمر نے اوپر کیا، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشاب کو وہاں رکھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. حضرت جی نے اس پر یہ بات کہی، اتنا خیال اگر ایک پرنالے کا کیا جائے تو بتائیے پھر جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلے ہیں ان کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت جی نے فرمایا سب سے بڑی خیر جو حاصل کی جا سکتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے گمان کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، اور سب سے بڑا شر اور سب سے بڑا فساد جو دنیا میں وجود میں آ سکتا ہے وہ ایک مومن کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے. یہ تمام شرور کی جڑ ہے اور یہ تمام فتنوں کا سبب ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام اوزاعی کے پاس آئے. امام اوزاعی نے کہا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، یہاں ایک بدعتی آیا ہوا ہے، اس سے بچتے رہنا، نہ اس کے پاس سننا نہ اس کے پاس جانا، وہ نئی نئی باتیں چلا رہا ہے، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے امام اوزاعی سے پوچھا کون ہے؟ فرمایا اس شخص کو ابو حنیفہ کہتے ہیں.
اس کی بات مت سننا۔ عبداللہ ابن سمجھ گئے عبداللہ ابن مبارک یہ آدمی ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک غائب رہے، اور 3 دن کے بعد امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے وہ مسائل اور خاص طور سے جو امام صاحب نے روایتوں سے مستنبط کیے تھے ان مسائل کو لکھا، اور اس کی ایک اچھی کاپی بنائی۔ کاپی بنا کر اس میں جگہ جگہ یہ لکھا نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے۔ وہ کاپی لے کر 3 دن کے بعد آئے۔ امام اوزاعی نے دیکھا، پوچھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے، خراسانی تم کہاں غائب تھے 3 دن سے؟ کہا کچھ مسائل لکھ رہا تھا، اس میں مشغول تھا۔ کہا مسائل نکالو، وہ کاپی لے کر آئے۔ امام اوزاعی نے فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد کاپی لے کر بیٹھے، ظہر ہو گئی۔ ظہر کی نماز کھڑے ہونے لگی تو روایت میں ہے کہ وہ کاپی کو اپنی آستین میں انہوں نے داخل کیا اور نماز پڑھائی، اور ظہر کے بعد کاپی لے کر بیٹھ گئے۔ ساری کاپی پڑھ کر کہنے لگے عبداللہ ابن مبارک سے، اے خراسانی بھائی، میں نے تیری کاپی پڑھی ہے، یہ آخر کون شخص ہے جس کا علم اتنا گہرا ہے، جس کی بات اتنی عمدہ ہے؟ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کی صحبت میں جا کر تم رہو اور ان سے مزید علمی استفادہ کرو۔ اور یہ جگہ جگہ نعمان یہ کہتا ہے، نعمان یہ کہتا ہے۔ یہ نعمان کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی شخصیت ہے جن کے پاس جانے سے آپ نے روکا تھا اور جن کو آپ نے بدعتی کہا تھا۔ اللہ ماشاء اللہ۔ کام کی بڑی فکر ہونی چاہیے، ساتھیوں میں فکر غالب ہو، اپنے آسائش کا خیال نہ ہو۔ اس پر ایک واقعہ سنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جماعت میں بات گئی، کھانے پر بیٹھے تھے، ایک ساتھی نے اتنا کہہ دیا کہ بھائی نمک چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم ایک ہی مجھے ایسے معلوم ہوتے ہو جو جماعت میں فکر سے نہیں لگے ہو، جماعت میں فکر کے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہو۔ اگر تم پر واقعی فکر غالب ہوتی تو تمہیں کھانا کھانے کے بعد بھی اس کا احساس نہ ہوتا کہ سالن میں نمک نہیں تھا۔ حضرت کہتے ہیں، ہم صاف کہتے ہیں گش کا موضوع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ ایمان اس سے مکمل ہوتا ہے، گش سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ فرمایا اگر اس کو مختصر کہہ دیں تو اشکال ہوگا کہ کہا جا رہا ہے گش سے ایمان مکمل ہوتا ہے، حالانکہ اس کا مقصد تدریس، تعلیم، علماء کا واضح و نصیحت، اس کا انکار کا تصور بھی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا اپنا اختراع ہے، یہ تو آپ کا اپنا خیال ہے، خیر کے دوسرے کاموں کا انکار نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دوسرے مصنون طریقوں اور راستوں سے جو محنت ہو رہی ہے ان کا انکار ہے۔ مصنون فرمایا رواجی نہیں، مصنون طریقوں سے جو کام ہو رہے ہیں ان سے بھی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ فرمایا امت ارتداد میں ہے اور ہم ایک دوسرے کی تردید میں ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر نہیں نکلو گے راہ خدا میں تو اللہ کے عذاب کو واجب کر لو گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ آج نہیں کل نکل جاؤں گا یا پرسوں نکل جاؤں گا تو فرمایا تیرے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کعب بن مالک کے ساتھ ہوا۔
تشکیل کی حضرت نے کہ 4 ماہ، ہر سال 4 ماہ کے ارادے کرو۔ مفتی یعقوب صاحب نے دینی و عصری طلباء میں کام کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے کہا کہ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ علماء کا اس علم کو لے کر نکلنا، اس کا بنیادی مقصد امت کی جہالت کا مشاہدہ ہے۔ نکل کر امت کی جہالت کا مشاہدہ کریں اور پھر انہیں علم سکھائیں۔ تعلیم کا نبوی، عمومی اور فطری طریقہ، نبوی، عمومی اور فطری طریقہ، بغیر کتاب کے، بغیر نصاب کے، بغیر تنخواہ اور راتب کے، اوقات کی قید کے بغیر ہر وقت مسجد میں تعلیم کا ماحول قائم ہو۔ یہ مسجد میں ہو، مدرسوں میں جو تنخواہ دی جا رہی ہے اس کی یہاں بات نہیں ہوئی، وہ الگ موضوع ہے۔ متاخرین نے اس کی اجازت دی ہے لینے کی، اب سے وقت کا وہ بدل ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی عالم اپنے علم میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے علم کو لے کر ان تک نہ پہنچے جو اس سے کم علم رکھتے ہیں۔ فرمایا میرے نزدیک کسی عالم کے اپنے علم میں ترقی کا، رسوخ کا، پختگی کا اور تفقہ کا یعنی سمجھ کا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ اہل علم اپنے علم کو لے کر بے طلبوں کے پاس جائیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کیا، بہت اہم ہے۔ فرمایا جو آدمی دین کے مٹنے کا غم لیے بغیر اس دنیا سے جا رہا ہے وہ بدترین موت مر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا، اور اللہ کے نبی کے سامنے وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ جو جتنا دین کے مٹنے کا غم لے کر دنیا سے جائے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ اتنا سرخرو ہوگا، ایسی محنت ہو کہ ہمارے یہ طلباء چاہے وہ دینی ہو چاہے عصری ہو، بغیر کسی تشکیل کے اپنی طرف سے ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود یہ راہ خدا میں نکل جائیں۔ فرمایا ابھی ایک دوسرے سال کی جماعت مظفر نگر میں تیوڑا ایک گاؤں ہے وہاں چل رہی تھی۔ انہوں نے 4 دن پہلے کارگزاری سنائی کہ ہم وہاں گشت کر رہے تھے، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، دوسرے صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، کہنے لگے بھائی اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ تشکیل میں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، جب ان سے کہا گیا کہ بھائی دین پر چلنا ضروری ہے، آخرت کی زندگی ہے، مرنا ہے، تو انہوں نے کہا آخرت کیا چیز ہوتی ہے؟ مرتے ہی سارا قصہ ختم ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اس علاقے کا حال ہے جس علاقے میں دینداری ہے، علماء ہے، علم ہے، مدارس ہے۔ پھر یہاں فرمایا کہ یہاں دہلی میں ایک ادارہ ہے، وہاں پر ایک مولوی صاحب سال لگانے کے بعد کچھ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے داخلہ لیا۔ تعلیم کے دوران اس ادارے میں رہ کر 2-3 سال تعلیم حاصل کی، دعوت کے کام پر مضبوطی سے جمے رہے۔ انہوں نے کارگزاری سنائی کہ شروع میں لڑکے اور لڑکیاں دین کا، ٹوپی کا، سنتوں کا اور شریعت کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب محنت کی گئی ان پر تو 2-4 مہینے کے بعد دیکھا گیا کہ وہ سب کے سب دھیرے دھیرے نماز پر آ گئے، لڑکیاں پردے میں آ گئی۔ یہ محنت کا اثر ہوتا ہے۔ بنجر بستیوں کے بارے میں بہت ساری باتیں آئیں، رات میں 7-8 باتیں خاص طور سے بتائی گئی ہیں، وہ آ چکی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ماشاء اللہ۔ کارگزاری 3-4 وقت کارگزاری۔ پہلی بات تھی کہ کمزور علاقوں میں ذمہ دار لوگ جائیں اور اس کا سروے کریں، یہ پہلی بات تھی۔
دوسری بات، مضبوط جماعتیں کمزور علاقوں میں ڈالی جائیں۔ تیسری بات، جماعتوں کا تسلسل ہو، جماعتوں کا ایک کے بعد دوسری۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مشورہ ہوا، جماعت بنی، مفتی زین العابدین صاحب اور مولانا محمد سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ حضرت جی مولانا دیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی جماعت نے جا کر میوات میں کام شروع ہی کیا تھا کہ حضرت نے دوسری جماعت نصرت کے واسطے بھیجی، اور یہ جماعت نصرت کے وہاں پر پہنچی تو جو جماعت حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی کی کام کر رہی تھی وہ ایک مسجد سے دوسری مسجد کے اندر چلی گئی۔ اس مسجد میں کام جمائے بغیر، بہت اہم بات ہے۔ حضرت جی مولانا دیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام سے خط لکھ کر بھیجا اور ڈانٹ کر خط لکھ کر بھیجا، اور خط کے اندر یہ لکھا کہ مولوی صاحب شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا کہ ایک جگہ کام جموائے بغیر شیطان نے تمہاری مسجد بدلوا دی۔ یوسف صاحب نے کہا کہ ابھی ہم وادی میں کام کر رہے تھے، وادی والوں نے کہا کہ بمبئی کی جماعتوں کی بہت ضرورت ہے۔ پوچھا گیا کیوں ضرورت ہے؟ کہا ان میں دو خوبیاں، پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کا دسترخوان کشادہ رہتا ہے، دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ تسلسل کے ساتھ جماعتیں بھیجتے ہیں، چوتھی بات یہ ہے کہ روانگی کی بات ہو، جماعتوں سے روانگی کی بات، ہدایت دی جائے۔ حضرت جی نے بھی یہ بات کہی تھی، اس میں بھی ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعتوں کے ساتھ چڑیا گھر تک جاتے تھے، مستقل ہدایت دینے کے بعد پھر ساتھ ساتھ چلتے تھے مزید ہدایت دینے کے لیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں جا کر اس طرح کام کرنا ہے، اس طرح کام کرنا ہے۔ اور پانچویں بات، بڑے خرچ کی جماعتیں ڈالی جائیں، بڑے خرچ کی جماعتیں ڈالی جائیں۔ فرمایا کہ سیرت کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے خرچ کرتے تھے دعوت پر۔ آپ نے دعوت کی، قریش کو بلایا، ایک ایک آدمی ایک ایک بکرا کھانے کی صلاحیت رکھتا تھا، کھاتا تھا، کھا جاتا تھا۔ آپ نے بکرے کا اگلا پیر جو پچھلے پیر سے چھوٹا ہوتا ہے وہ رکھا اور سب کو آپ نے کھلایا۔ یہ روایتوں میں ہے، یہ سب کھا کر چلے گئے سارے رشتہ دار، گوشت اسی طرح باقی رہا۔ اور ایک اہم واقعہ نقل کیا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما راہ خدا میں جب نکلتے تھے تو 300 اونٹ ساتھ لے کر نکلتے تھے، اونٹ چلنے والوں کو دیتے تھے، محتاج لوگوں کو اونٹ دیتے تھے، اور ان اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہوتا تھا جس سے قافلے کی آپ ضیافت کرتے تھے۔ 300 اونٹ۔ آٹھویں بات یہ بتلائی کہ مساجد کا انتظار نہ کریں، مسجدیں نہ ہو، گھر کرائے کا گھر لے کر کام شروع کر دیں۔ فرمایا کہ فرانس میں ایک جماعت گئی، مسجد نہیں تھی پورے فرانس میں، اور وہ جماعت کسی درخت کے سائے کے نیچے چٹائی بچھا کر بیٹھتی تھی اور تعلیم کرتی تھی، دین کا کام کرتی تھی۔ تو اس جماعت کا نام پڑ گیا جماعت الحسیر، چٹائی والی جماعت۔ نویں بات، جو جماعتیں کام کر کے آ رہی ہیں علاقوں میں ان کی کارگزاری لی جائے، اور جہاں جماعتیں جا رہی ہیں ان سے کہا گیا کہ وہ ان کی خوب نصرت کریں، کمزور علاقوں والوں سے کہا گیا کہ آپ نصرت کریں۔ پھر یہ فرمایا کہ آپس کی مناسبت دین کے پھیلانے کے لیے ضروری ہے۔ ہر قوم میں ان کی قوم کا آدمی یعنی نبی بنا کر قوم کے نبی کو بھیجا گیا ہے کہ قوم اپنے آدمی کی بات سنے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا حدیبیہ کے موقع پر کہ آپ جائیں مکہ مکرمہ، کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے
فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیے، ان کا جانا میرے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن صفوں کو درست کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صفوں کو درست کر رہے تھے۔ عبداللہ سے کہا، عبداللہ نامی صحابی سے، یہ سب سے آگے نکلے ہوئے تھے، آپ نے ان کے پیٹھ کی طرف تیر سے اشارہ کیا، پیٹھ کی طرف، اور تیر لگایا پیٹ پر اور کہا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اتنا ہلکا سا لگنا تھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تیر سے مارا ہے، اللہ نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اور آپ کو انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے آپ اس کا بدلہ دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ فوراً کھول دیا، فرمایا لو بدلہ۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ آپ سے لپٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے۔ آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا میں نے یہ کام آپ کے مبارک بدن کو چومنے کے لیے کیا، اور چونکہ میں میدان جنگ میں کھڑا ہوں، بدر میں ہوں، اگر شہید کر دیا جاؤں تو یہ میری آخری ملاقات ہوگی، اس لیے میں نے چاہا کہ دنیا سے جاتے ہوئے میرا جسم، میری کھال، میرا بدن آپ کے بدن سے چھو جائے، کیونکہ آخری وقت ہے، ممکن ہے کہ شہید کر دیا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوئے اور انہیں دعا دی اور ان کے حق میں خیر کے کلمات ارشاد فرمائے۔ اتباع سنت کے بارے میں حضرت نے 2-4 باتیں اہم بتلائی۔ اتباع سنت کی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑی اہمیت تھی۔ حضرت بیمار تھے، چارپائی مسجد میں رکھی جاتی تھی، صف میں لگائی جاتی تھی۔ ایک بڑے مفتی صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ نماز جماعت سے الگ پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ آپ معذور ہیں۔ حضرت نے جواب دیا، مفتی صاحب زندگی بھر تو ایمان پر سنت کو اٹھاتے رہے اور ایمان کی تحریک چلاتے رہے، اب میں مرتے مرتے منافق ہو جاؤں؟ حضرت رواجی چیزوں کے بہت مخالف ہیں۔ مشہور واقعہ جو حضرت فرماتے ہیں کہ اذان کی مشروعیت سے پہلے بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں کہ مسلمانوں کو مسجد میں کس طرح جمع کیا جائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آگ جلائی جائے، ڈھول بجایا جائے، خاک میں اذان بدلائی گئی۔ تو حضرت فرماتے ہیں اذان جو نماز کو بلانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، نماز اسلام کا رکن ہے، جی نماز کے بغیر اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس کی جگہ طے ہے، اس کا وقت ہے، تاخیر ہوگی تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اس فریضے کو ادا کرنے کے واسطے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آپ نے رواجی چیزوں سے بچایا اور خواب کے ذریعے آپ کی رہبری کی گئی اور اذان کے کلمات آپ کو بتائے گئے۔ حضرت شیخ کا ایک عجیب ملحوظ نقل کیا، اگر کوئی شخص بدرجہ مجبوری کسی سنت کو اس سے چھوڑ رہا ہے کہ اس کی طبیعت اور اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر اس پر عمل کرے تو نقصان کا یقینی طور پر اندیشہ ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ ایک آدمی اپنی معذوری کی وجہ سے سنت کو چھوڑ رہا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے شوگر کے مریض کو شکر کھانے کا دل چاہتا ہے مگر مجبوری کی وجہ سے نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے اس آدمی کی جس کو روکا گیا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ سنت پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے شوگر کے مریض کی ہوتی ہے، تو فرمایا اگر اس کی کیفیت ایسی ہے تو یہ اللہ کے یہاں سنت کو چھوڑنے والا مجرم نہیں ہے۔ اہم بات بتلائی، بہت اہم بات۔ فرمایا ممبر اور اجتماع
جلسے، بیانات اور تقریریں، آپ اس کو انفرادی دعوت کا بدل نہ سمجھیں۔ یہ دعوت نہیں، خطاب ہے، آپ اس کو کبھی بدل مت سمجھیں۔ اور اس میں انفرادی دعوت اور اجتماعی بیان، فرمایا اجتماعی بیان، انفرادی دعوت فرض عین ہے اور اجتماعی دعوت فرض کفایہ ہے۔ اور حوالہ دیا مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہم کا، دعائیں بھی دی ہوئی ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ ان کی عمر کو دراز فرمائے، دعائیں دی۔ اور انہوں نے اصلاحی خطبات کی 8ویں جلد میں صفحہ نمبر 30 میں اس کو ذکر کیا ہے کہ انفرادی دعوت فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ دیکھیے حضرت کے الفاظ، انفرادی دعوت و تبلیغ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ایک برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی شخص کسی فرد کو چھوڑ رہا ہے، اس وقت اپنی استطاعت کی حد تک اس برائی سے روکنا فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ اور فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ سوچ کرنا بیٹھ جائے کہ یہ کام دوسرے لوگ کر لیں گے، یا یہ کام دوسرے لوگ کر لیں گے، یا یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ درست نہیں۔ یہ بہت اہم بات کہی، اس کو لکھا جائے۔ قرآن و حدیث اس بات کو بار بار بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کے پاس اپنے دین سے دفاع کے لیے دعوت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ دفاعی قوت اگر مسلمانوں کے پاس ہے تو وہ دعوت ہے۔ اس لیے سب سے بڑی دفاعی قوت اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ سب سے بڑی دفاعی قوت اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باطل کے مقابلے پر آ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد امت کو اٹھایا تھا، یہی وجہ تھی دعوت پر کہ بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے جھکا کرتی تھی۔ خود جا کر دعوت دیے بغیر دعوت کی ذمہ داری کسی ذریعے سے ادا نہیں ہو سکتی۔ خود جا کر دعوت دیے بغیر دعوت کی ذمہ داری کسی ذریعے سے ادا نہیں ہو سکتی۔ آپ حضرات سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ جس طرح پانی کے ہوتے ہوئے تیمم باطل ہے، اسی طرح نقل و حرکت کے ہوتے ہوئے تحریر باطل ہے۔ آپ کو برا لگے اور برا لگنا بھی چاہیے، کیونکہ جو آدمی ایک رخ سے سوچتا ہے وہ دوسرے رخ سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ قرآنوں کا مجمع آیا ہوا تھا، مولانا عبید اللہ بلیاوی صاحب نے مولانا انعام صاحب سے کہا کہ مختصر کچھ بتائیے کہ کیا بات کرو۔ فرمایا مولوی صاحب مجمع سے کہو، مولوی صاحب مجمع سے کہو رواج سے اپنے آپ کو بچائیں، رواج سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مولانا صاحب نے دستور کے نام سے بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی، ساری باتیں اس میں موجود ہیں، آپ پڑھیں، وقت کم ہے بلکہ ختم ہو چکا ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ اس میں خاص طور سے 4 ماہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ ذکر کیا۔ جب ایک شخص نے میاں جی محراب کے سامنے یہ کہا 4 مہینے جانا کوئی ضروری نہیں، ہر سال 4 ماہ لگانا ضروری نہیں، میاں جی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے لاٹھی اٹھائی اور اس پر حملہ کیا، اور وہ لاٹھی بس کی کھڑکی میں اٹک گئی ورنہ وہ زخمی ہو جاتا۔ مسکرات کے سلسلے میں کہا کہ ہر گھر میں مسکرات کی جماعتوں کو داخل کرنا یہ ہمارا ہدف ہے۔ عجیب بات بتلائی کہ ایک گھر میں جماعت کا قیام ہوا تو وہاں پتہ چلا کہ 2 بھائی ہیں، ایک مؤذن ہے اور ایک بت پرست، ایک ہی گھر میں۔
جی حضرت جی نے دعا سے پہلے ایک واقعہ نقل کیا. ایک صاحب نے حضرت شیخ سے مشورہ کیا کہ میں ایک اہم دینی ذمہ داری میں ہوں, عمومی وقت لگانے کا موقع نہیں ملتا. حضرت شیخ نے فرمایا اس راستے میں نہ نکلنا جرم ہے, اس راستے میں نہ نکلنا جرم ہے. اگر تمہیں اپنے دینی تقاضوں کی وجہ سے وقت نہیں مل رہا ہے تو تمہیں ہمیشہ ندامت ہونی چاہیے اور اس پر استغفار کرنا چاہیے, تو شاید تم معذورین کی فہرست میں آ کر بچ جاؤ گے, معذورین کی فہرست میں آ کر بچ جاؤ گے. پھر حضرت نے کہا کہ جو دستور ہے اس کو مسجد ضلع ہر جگہ اس کو پہنچایا جائے. ہم اس دستور کے پابند ہیں, اس کے داعی ہیں, اس لیے اس کو ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. اور آخر میں کہا کہ بنیادی چیز ہماری اجتماعیت کا جو سبب ہے اجتماعیت کا وہ نظام الدین کی آمد ہے, یہاں کی آمد ہے. قرآن کہتا ہے, نبی کو حکم ہے کہ آپ وہیں جڑیے جو پرانی جگہ ہے, جو قدیم جگہ ہے, جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. قدیم جگہ پر نہ جڑنا یہ اختلاف کا سبب ہے. اگر یہاں آتے رہو گے تو تمہارے درمیان وحدت کلمہ باقی رہے گی, اور اگر یہاں نہیں آؤ گے تو تمہیں نہیں معلوم ہوگا کہ کیا کہا جا رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے, اور اختلاف پیدا ہوگا. اللہ پاک ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کا ایک نسخہ انشاءاللہ ظہر کے بعد مسئلہ والوں کو دیا جائے.